چلیے میں اب آپ کے سامنے اپنے مین مدعے پر آتا ہوں۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھائی آپ سبھی حضرات سے کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ جیسے جیسے انہوں نے الزام لگائے میرے سگے بھائیوں نے اور بھاوجوں نے، اس میں میری حمایت میں کوئی نہیں بولا کہ نہیں بھائی ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں بھائی کو، نہ آپس میں کوئی بھائی کھڑا ہوا، نہ میرے چچا تاؤ کے رشتہ دار جو قریبی ہیں وہ بھی نہیں بولے کہ بھائی ہمیں نقی کا پتہ ہے، نقی نے کیا کرا ہے، کس کے لیے کیا کرا ہے۔ تو میرا بتانا یہ ہے کہ جب میں ابھی اللہ کے حکم سے حیات ہوں، زندہ بیٹھا ہوں اور موجود ہوں، یہ لوگ اتنا اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو موت تو برحق ہے، ایک دن سب کو آگے پیچھے جانا ہے۔ تو میرے گزرنے کے بعد یہ لوگ خاص کر کے بھورا مجھے کیا کیا کہے گا کہ تمہیں کیا پتہ، وہ تو میرے بھائی تھے، میرے باپ تھے، میں نے ان کو اس ٹائم 5 لاکھ روپے دیے تھے اور ان کو 10 لاکھ روپے دیے تھے، تو آپ لوگ مان لیں گے۔ جب میری موجودگی میں یہ مجھے لوگوں کے سامنے بتا سکتا ہے کہ بھائی ہوں، تو مرنے کے بعد یہ کیا کیا الزام مجھ پہ لگائے گا۔ ہو سکتا ہے میرے گھر والے یا میرے بھائی جو ساتھ میں ہیں وہ یقین بھی کر لیں، آپ لوگ بھی یقین کر لیں۔ بھائی میرے تو باپ تھے، میں تو سب سے کہتا تھا میرے باپ ہیں، میں تو دیکھو میں نے 5 لاکھ روپے ان کو دیے، انہوں نے مانگے تھے، وہ دکان لی تھی ترائے میں، وہ یوں کرا تھا۔ تو یہ 1 نمبر کا جو بھائی ہے میرا، 4 نمبر کا محمد وسیع عرف بھورا، یہ مہا جھوٹا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں کسی بھی چیز کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ یہ میرا بھائی ہے، میں نہیں پہچانوں گا تو اس کو کون پہچانے گا۔ لیکن مجھے افسوس، نہایت افسوس ہے اور دکھ ہے کہ میرا بھائی کوئی بھی مجھ کو سمجھ نہیں پایا۔ میری جو اللہ نے مجھے نوازا صلاحیتوں سے، میں نے سب کو دکانیں کھلوائیں، کیا نام ہے، اللہ کے حکم سے گھر کا ہر چیز کا اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور اپنی شان سے پورا کیا۔ نہ تو کسی بھائی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، نہ تو جو بھی ان کو کام میں نے سکھایا بتایا، کوئی مشورہ ان کا نہیں، نہ آج تک انہوں نے کوئی مجھ کو مشورہ دیا ہو بھائی ایسے نہیں ایسے کر لو۔ میں ان کو جو بھی اللہ پاک نے مجھے صلاحیتیں، جو بھی توفیق مجھے دی، میں ان کے ہر طرح سے کام میں آیا ہوں۔ اکثر لوگ، پہلے میں بات اس کی بھورے کی کر لیتا ہوں، گرانڈے والی دکان کو جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آج کل کے جو 25-30 سال کے لڑکے ہیں، چاہے وہ ہماری پرانی دہلی کے ہوں، کالی مسجد کے ہوں، جامع مسجد کے ہوں، یعنی رشتہ دار، خاندان، اور خاص کر کے اوکھلے والے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بھورے کے سسرال والے بھی یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کام بھائی بھورے نے جمایا ہے، بھائی بھورے نے بہت محنت کری ہے، بھائی بھورے نے اتنی محنت کری ہے کہ ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اتنے نمبر کے جھوٹے، ارے ہمارے تو چھالے بھی پڑے، ہمارا تن من دھن پیسہ بھی محنت کا لگایا، ہمارا کہیں ذکر نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو میں تھوڑی سی گرانلے کی دکان پر روشنی ڈالوں، شارٹ کٹ اور مختصر، نہیں تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے۔ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ رہا ہوں اجمیری گیٹ پر۔ میں نے ذکی کو، اور وسیم بھی اس ٹائم 10-11 سال کا تھا، تو ذکی موجود ہے، الحمدللہ حیات ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ان کو گرانلے پہ دکان کھلوائی، میں نے دکان لی، 26,000 روپے اس ٹائم، آج سے 32-34 سال پہلے سکولی جمع کری، ذکی کو بٹھایا، ذکی نے کام جمایا تھوڑا بہت، پھر وہ وہاں پر اوپر بلڈنگ پہ پتھر گر گیا، پھر ذکی بمبئی چلا گیا، تو پھر وہ کام، یعنی کہ 6 مہینے 8 مہینے میں نے اپنی پاس سے کرایہ دیا ہے دکان کا، اس ٹائم 1475 روپے، اور روزانہ 250-300 روپے میں گرانڈے والی دکان پر گھاٹا کیا۔ کیوں کیا؟ کہ میرے بھائی سیٹ ہو جائیں،
گھر میں 2 پیسے زیادہ آئیں گے، نہیں تو میں بیٹھتا دکان پہ، میں تو فٹ پاتھ چھوڑتا، میں فٹ پاتھ پہ یوں بیٹھا یوں کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے وہاں کام بہت اچھا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک میں وہاں محنت کر کے اپنے بھائیوں کو دکان پر بٹھاؤں، ان کو دکاندار بناؤں، ان کو کسی کا محتاج نہ بناؤں۔ آج یہی بھائی کامیاب ہو کر مجھ کو ہی ذلیل خوار کر رہے ہیں۔ اللہ کی پکڑ آئی ہے اور آئے گی انشاءاللہ۔ سچائی تو سچائی ہے، میں اگر آپ کو جھوٹ بتا رہا ہوں یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ اور جو جھوٹ بول رہا ہے اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خاں کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ دیکھا نوید کی دکان، نوید چلے گا دکان کھلوائی تھی نوید کے ابا نے، وہ وہاں کی بلڈنگ بیچ دی، دیکھا وہ تو میرے ہاتھ میں ہی ہے، بھورا کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں ذائقہ ہے، دیکھو میں نے کام چلا دیا۔ ابے بھائی کیا کہوں تجھے، الفاظ تو میرے بہت ہیں لیکن میں زیادہ غلط جو جملے ہیں وہ نہیں بولوں گا، تو کہ سب لوگ سن رہے ہیں، ادب کے دائرے میں بول رہا ہوں اور بولوں گا۔ کیوں؟ ابھی اسی کے باپ نے تو تجھ کو اوکھلا دکھایا، اسی کے باپ نے تجھے کھانا کمانا سکھایا، اور اسی کے باپ سے جمائے ہوئے کام سے روٹی روزی تو اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، اور اسی کے باپ کو تو برا کہہ رہا ہے۔ اگر میرا بچہ تیز ہوتا اوروں کی طرح تو چاچاؤں کو بہت مارتا وہیں جا کر دکان پر۔ یہ تو اللہ نے بہت شریف بچہ دیا ہے، وہ کچھ نہیں بولا، اور نہ ہی میرا اور کوئی بھائی بولا، تو تجھ کو تو بھری محفل میں پکڑ کر لاتے بھورے اور یہ کہتے کہ بھائی سچ بتا، ہم نے دیکھا ہے بھائی کو اس نے کیا کرا ہے، تجھ کو تو کچھ نہیں دکھ رہا، تجھ کو پتہ نہیں کیا کر دیا، تو ایسا نہیں تھا یہ بھی ہمیں پتہ ہے، بس اللہ جانے تو ایسا باغی کیوں ہو گیا۔ میں نے کوئی بھی، میرا چیلنج ہے، کسی بھائی کا میں نے ذاتی نقصان پہنچایا ہو، کسی سے کچھ ناجائز فائدہ اٹھایا ہو، تو یار بتاؤ میرے سے اتنی دشمنی کی کیوں ہیں؟ دشمنی کرو اپنے آپ سے کہ تمہارا جو اللہ نے ٹائم دیا تھا تم نے کچھ کرا نہیں۔ میں بورے تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو نے کیا کرا بھائی اپنے ہوش سے؟ تو بتا تو نے کتنے پیسے، بھائی تو نے 5,000 روپے بھی نہیں دیے ہوں گے کما کے، اور تجھے دکاندار کس نے بنایا؟ پہلے ذکی بیٹھا جی، ذکی کے بعد ذکی بمبئی جاتا تھا، پھر ہماری اور بھائی رفیع کی شادی ہو گئی تو میرے ماں باپ بولے کہ بھائی یہ رفیع جو ہے بمبئی چلا جائے گا، اس کو جو ہے دکان پہ بٹھا دو، تو میں نے ذکی کو ہٹا کر بھائی رفیع کو بٹھا دیا۔ بھائی رفیع نے اپنی محنت سے خوب کام جمایا، اچھا کام چل گیا تھا، لیکن ان کے کام میں برکت نہیں ہوئی، پیسہ جمع نہیں ہوا، تو ان کا جانے کا ہو گیا، سمجھے جی، وہاں ساؤتھ افریقہ۔ تو بھائی رفیع نے مجھ سے پوچھا، یہ بوڑھا مجھ کو پٹا دیا، مجھ سے کہہ دیا تم مجھے دے دو دکان، یہ دے دو، تو میں نے کہا بھائی دکان تو نقی کی ہے، نقی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو میں نے کیا، یہ میرے ساتھ رہا ہے اجمیری گیٹ پہ موجپور میں بھی، یہ کام کر لے گا، عزت بھی کرتا ہے، کام بھی مطلب کور کر لے گا، تو میں نے ہاں کر دی۔ اس نے بھائی رفیع سے دکان لے لی، میں نے بھی بٹھا دیا، دکان میری، کام میرا، اوکھلا میں نے دکھایا سب بھائی کو۔ آج میرے یہ دشمن بنے ہوئے میرے جان کے، میری بیوی بچوں کے، پہلے پتہ نہیں کیا کیا کر چکے۔ تو بات یہ ہے، تو وہ پھر بھائی رفیع کو بٹھایا۔ بھائی رفیع جب جاپان چلے گئے، نہیں سوری ساؤتھ افریقہ 1993 میں، تو اس نے بھائی رفیع سے کیا کیا وعدے کرے کہ میں 10 روپے زیبا کے دودھ کے دوں گا، 100 روپے گلاب بھابھی کو دوں گا، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ اب یہ کہے گا تمہیں کیا پتہ، میں نے تو ان کو 50,000 روپے دیے تھے اور ان کی مدد کری تھی۔ یعنی میں اگر یہ جلتے ہوئے تندور پہ بھی بیٹھ جائے تو باخدا سچ کہہ رہا ہوں میں دل سے، میں اس کا یقین نہیں کروں گا، یہ مہا جھوٹا ہے، کیونکہ میرا بھائی ہے۔ میں اس کو، اگر میں آپ کے یہ سوچ رہا ہوگا، یہ میری ویڈیو سن رہا ہوگا کہ دیکھو میری کیسی بے عزتی کر رہا ہے، میں بے عزتی نہیں کر رہا، میں سچائی بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گران لے پہ تیری محنت ہے، گران لے پہ تیرا یہ ہے، ارے بھائی رفیع چلے گئے، کام جمایا تھا، اس ٹائم بھی 50-60 مرغے زیادہ بک رہے تھے، ہاں 25-30 کلو مچھلی بک رہی، تو کام تو سیٹ ہوا ملا نا۔ پھر 1997 میں وپار سنیما میں بم پھٹا، بم پھٹنے کے بعد دکان بند ہو گئی گران لے کی، ہاں پھر کیسے تو وہاں پر پہنچا جوگا بھائی میں، تیرے پاس پیسے کتنے آئے، اور اس میں بھی میری پوری محنت۔ یعنی میں تیرا بھائی، کوئی لالچ نہیں، تو نے مجھے 1,000 روپے بھی نہیں دیا، نہ میں نے مانگا، الحمدللہ
کہ لاؤ جی میرا کام ہے، میں نے پیسے دیے، میں نے سکھایا، مجھے اتنے پیسے دو. کبھی لیا ہو تو بتا. جھوٹ بول کر بتائے گا تو پرانا جھوٹ بولنے والا ہے. جب تو خالی پھرتا تھا، کبوتر بازی کرتا تھا، تو نے سیکھا یہی ہے. نہ تو نے کوئی تعلیم حاصل کی، نہ کچھ سیکھا، نہ پڑھا. کہاں بیٹھا؟ ہم تو اچھے گھروں میں بیٹھے، اچھے لوگوں سے ملے، آفیسر سے ملے، سروس کری 5 اسٹار ہوٹل میں. تو نے کس ہوٹل میں کام کیا؟ تو ویڈیو میں کہتا ہے میں نے وہاں ہوٹل میں کام کرا. مطلب وہ نوید کی بات کو میں بتا رہا ہوں. ارے اللہ کا شکر ہے میں نے یہاں دکان لے لی، میرا بچہ یہاں گھر کے قریب ہے. اللہ نے مجھے تو سمجھ بوجھ دی نا، اتنی دور سے آنا جانا، بارش ہے، گرمی ہے، جاڑا ہے، اللہ نے میرے دل میں ڈالی. میں نے بچے کو اگر وہ کھانا یہاں کھائے گا گھر پہ، پانی دکان پہ پی سکتا ہے. یہ میری سوچ تھی، اسی لیے تو آج بیٹھا ہوا یہاں پر دکان پہ. یہ بتا لوگوں کو کس نے کیا سکھایا، کس نے کیا. اور وہ بات بھول گیا تو وہ تو بتانا کسی کو، اپنی سسرال والوں کو بتا، اپنی سالیوں کو بتا کہ جب یہ جوگا بھائی والی دکان کھولی، بلب کے پیسے دکان میں نے بنوائی، وہاں سے کاؤنٹر بنا کے بھیجتا تھا. سارا ناپ تول میں نے کروایا. اور تقریباً 3.5 سے 4 مہینے میں اجمیری گیٹ سے آٹو کر کے وہاں جاتا تھا. اس پہ جس پہ تو کھڑا ہوا ہے تو کہتا ہے آج میں ہوں بھائی بھولے، بھائی بھولے. بھائی بھولے. سچائی بتانا یار، سچائی بتا. جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ سے کامیابی نہیں ہوتی، اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے. تہمت لگانے کا بہت بڑا الزام ہوتا ہے. اگر تجھ کو دین دنیا پتہ ہوتی کہ کسی پر تہمت لگانے کا اللہ پاک کتنا عذاب دیتے ہیں، اس کے خیر برکت نہیں ہوتی، اس کے کام میں برکت بھی نہیں ہوتی. تو یہ بتا کہ ہاں بھائی میرا بھائی آتا تھا روزانہ 2 مرغے کا چکن قورمہ نہاری پکا کے جاتا تھا، پھر آٹو سے آتا تھا. تجھ سے تو میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے کبھی 50 روپے بھی نہیں لوں گا راجی، وہ کرایہ دینا آٹو والے کا. وہاں جاتا تھا، پھر اجمیری گیٹ پہ آتا تھا. اور تو نے یہ بھی بتایا گھر پہ آن کے کہ احمد بخاری آتے ہیں بھائی، بڑی پسند کر رہے تھے نہاری. تو نے یہاں تک بتایا. پھر جب میں نے 3-3.5 مہینے کے بعد جانا چھوڑا تو پھر میں نے ناپ دیا تجھ کو، لے بھائی اتنا قورمہ پکائے تو اتنا مسالہ ناپ کے ڈال دیو، اتنا یہ کر دیو. تو ساری باتیں بھول گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور تو نے اپنا نام تو بدنام کرا جھوٹ بول کر، سچائی چھپا کر. اپنے ماں باپ کا بھی نام بدنام کر دیا، میرا بھی نام بدنام کر دیا. آج میں 48 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے استادوں کا نام لیتا ہوں، چاہے وہ کباب والے ہوں، چاہے رومالی والے ہوں، چاہے استاد شہید ہوں، جن سے جو بھی میں سیکھا. حاجی شفیق سے اردو پڑھنا سیکھا، نوید کی اماں سے دینی تعلیم سیکھا، صورتیں وغیرہ قرآن شریف کی میں آیتیں سیکھا، صورتیں سیکھا. تو اتنا بڑا آیا تھا کہ تو کبوتروں کی چھت پہ ہی سارا کام سیکھ گیا. جب کبوتر اڑا رہا تھا تو سارا ہی سیکھ گیا. تجھے ابھی تک بولنا نہیں آتا، لہجہ نہیں آتا، دکانداری نہیں آتی. یہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ اللہ نے کہ میرے بھائی کو اس قابل بنایا کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں، اور میں اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر لیا اور بھائی کا بھی شکریہ ادا نہیں کر لیا. اور وہ بھول گیا تو. ابھی تمہیں تو کچھ بھی عقل نہیں تھی ذرا سی بھی. پھر بھی تم لوگ آج شادی بیاہ ہو گئے تو آج تم بنے ہوئے ترم خاں، بڑے بڑے راجا مہاراجا بادشاہ، کیا کیا ہے سب چلے گئے. مجھے بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے. تو سچ بول کے جاؤ تاکہ آنے والے وقت میں تمہاری یادیں تازہ رہیں، لوگ ذکر کریں کیا آدمی تھا، کیا سچا تھا، کیا کام کر رہا ہے، کیا محنت کری ہے، کیا عزت کری ہے اپنے ماں باپ کی، کیا بھائیوں کی عزت کرتا تھا، کیا نہیں بولتا تھا. پھر میں نے کہا میں نے اشتہار چھپوایا چھوٹے والے. کون جانتا تھا جوگا بھائی؟ تمہارے دماغ میں تو آیا نہیں. تمہارے دماغ میں تو سیکریٹ کبوتر بازی جھوٹ سچ ہی بھرا ہوا تھا. وہ ہوتا میں نے پمپلیٹ چھپوایا گرانڈ لیوالی مشہور دکان اب جوگا بھائی میں، گرانڈ لیوالی دکان مشہور اب جوگا بھائی میں. یہ پمپلیٹ بلوائے کیوں بلوائے؟ کسی کو کیا معلوم کون بیٹھا ہوا بھولا، یہ کون ہے بھولا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے گرانڈ لیوالوں کی دکان اب جوگا بھائی میں آ گئی ہے. ہر چیز بتائیے، ہر چیز. مجھے افسوس جیسا اللہ نے مجھے صلاحیت دی، جیسا میں نے آپ کو مشورے دیے، آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا، کسی ایک نے بھی میرا دل سے شکریہ ادا نہیں کرا، میری تعریف نہیں کری.
میں یہ نہیں کہہ رہا میری ڈپلی بجاؤ، میں نے یوں کرا، میرے بھائی نے یوں کرا، نہیں. کم سے کم اگر ایمان ہے، آس اولاد والے ہو، تو سچائی میری نہیں جس کی بھی ہو کہنی چاہیے، کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. تم کیا سوچتے ہو میں بھائی نقی کی تعریف کروں گا تو سب میرے سسرال والے یا میرے جو اوکھلے والے جو یا اڑوس پڑوس میں ہیں وہی سوچیں گے یار یہ بھائی کا سب کچھ کرا ہوا، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہے نا، چھوٹی سوچ ہے، منفی سوچ ہے. منفی سوچ کا مطلب سمجھتے ہو؟ سوچ ہی نہیں ہے، غلط سوچ ہے، غلط سوچتے ہو، اور وہی منہ پہ آتا، وہی دل میں آتا، وہی کہہ دیتے ہو. کتنے الزام تم نے لگائے ہیں. یہ کیسٹ بھائی جان میں آپ سبوں کو اجازت چاہتا ہوں، یہ کہنا تھا کہ یہ بندہ میرے جیتے جی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے. کوئی آپ میں ایسا اللہ کا نیک بندہ ہوگا تو اس کو، کیوں اس نے میرے ساتھ رہا 25-30 سال، اور بھی بھائی رہے اور رشتہ دار بھی رہے، کوئی میرے جیسا نہ ہوا ہے. میری نقل یعنی میرے جیسا مطلب میں نے جو ان کو سکھایا، جو بتایا، کوئی بھی میری معیار پہ نہیں اترا. انہوں نے وہی کرا ہے جو ان کے بیوی بچوں نے کہا ہے، کیونکہ ان کا دماغ تو ہے ہی نہیں. بھائی کی قربانیاں، بھائی کے ساتھ رہا سہا، جو ہم لوگ ساتھ رہے، بیٹھے اٹھے، جو بھی کچھ ہم رہے، یہ 1-2 سال میں بیوی بچے آنے کے بعد سب کچھ بھلا دیتے ہیں. یہ کیسا دستور ہے؟ کون کہتا ہے اپنے بیوی بچوں کی عزت نہ کرو؟ کون کہتا ہے اپنی بیوی بچوں کا مان سمان نہ کرو؟ کون کہتا ہے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ رکھو ضرور رکھو، پر ایسی آنکھوں پہ پٹی نہ باندھو، ایسے بے ضمیر، ایسے کم ضبط نہ بنو کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ. یہ دل دکھانا بہت بری بات ہوتی ہے، اس کا اثر بہت بعد میں پڑتا ہے. ابھی تو کچھ نہیں پڑے گا، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت بعد میں ہوتا ہے. اللہ پاک اس کا بدلہ کہیں نہ کہیں تمہیں دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، جو آپ حضرات میری یہ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں، میں بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ لوگ جو مجھ پر میری موجودگی میں، میری حیات میں یہ الزام لگاتا ہے برا، اور اس کی فیملی اور جو بھی دیگر میرے مخالف ہیں، میرے دشمن ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا کردار جو ہے الحمدللہ اچھا ہے. میں نے کوشش کری ہے میں کسی کا دل نہ دکھاؤں. اب جو میری 2 بہنیں حیات ہیں، میرے بارے میں پوچھ لیں، میرے پرانے والے گھر مٹیا محل میں پوچھ لیں، رشتہ داروں سے پوچھ لیں کس کا کیا رول رہا ہے گھر کے بارے میں، آپ سب جانتے ہیں. بس انشاءاللہ پھر کسی دن ملاقات ہوگی. میں سچائی بتانے بیٹھا ہوں، لمبل ولانے نہیں بیٹھا ہوں. اپنے آپ کو یہ ظاہر کروں کہ یہ کچھ نہیں ہے، سب میں نے کرا ہے. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب میں آج سے 30 سال پہلے اس کو بھولے کو دکاندار بنا سکتا ہوں، اپنے پیسے دے سکتا ہوں، اسی کے نام رجسٹری کرا سکتا ہوں، تو آج تو الحمدللہ 30 سال گزر گئے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور نہ ہی لمبر بنا رہا ہوں کہ لوگ میری ڈپلی بجائیں، واہ واہ کریں، بھائی نقی زندہ باد. ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے اور نواز رہا ہے. اس کی بڑی کریمی ہے، اس کا فضل ہے، اس نے عزت بہت رکھی ہوئی. بس اس کا مطلب میرا یہی تھا آپ سب کو بتانا کہ اپنی بات آپ تک پہنچاؤں، ان کی حقیقت کھولوں. یہ بھی میں نے بہت معمولی سی حقیقت کھولی ہے، اور بہت ساری اتنی بڑی گٹھلی ہے ان لوگوں کی میرے سر پر میں یہ نہیں چاہتا. یہ میرے بھائی ہیں، اس لیے اتنا ہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ لوگ الحمدللہ سمجھدار ہیں، میری بات پر یقین کرنا. میرا نام ہے محمد نقی درباری، دربار چکن موشپور والا. اللہ حافظ.